نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کا آج میں آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی تفسیر اور کچھ دور حاضرہ پر گفتگو کروں گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تم ڈرو اس بات سے، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو پھر تم نکاح کرو آزاد عورتوں میں سے جسے تم پسند کرو، مثنی و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تم اس بات سے بھی ڈرو کہ تم ان چار کے درمیان بھی انصاف نہیں کر سکو گے، تو فواحدتاً، تو ایک اپنی کیا ہے زوجیت میں رکھو، اس سے شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، باندی وغیرہ، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ اس آیت کا جو ربط ہے جو سورۃ النساء کی پچھلی آیات سے ہے، اصل میں سورۃ النساء کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور عورتوں کے حقوق اور اس سے متعلق احکام نازل فرمائے کہ تم یتیموں کے بارے میں احتیاط برتو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے مال نہ کھاؤ، کیونکہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب احکام نازل ہو رہے ہیں تو اس سے متعلق جب نکاح کی بات آئی کہ یتیموں سے نکاح کون کرے گا، تو اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تم ڈرتے ہو یتیموں سے شادی کرنے سے، مطلب شادی کرنے سے نہیں ڈرتے، ڈرنا اس بات سے ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا اس لیے فرمایا کہ یتیم نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں، مطلب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دور جہالت تھا عرب میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی جو چچا کی کفالت میں ہے یا کسی بھی رشتہ دار کی کفالت میں ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کا نکاح اس کا مال ہڑپنے کے لیے اپنے بیٹے سے کر دیتے تھے تاکہ اس کا مال ہم کیا ہے وہ لے لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے روکا ہے شادی کرنے سے کہ تم اگر ان سے انصاف نہ کر سکو تو تم آزاد عورتوں میں سے جسے پسند کرو اس سے شادی کرو۔ یتیموں کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثنی و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیت ہے ما طاب لکم، بلکہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ما طاب لکم من النساء، کہ جو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے شادی کرو، کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں ما طاب لکم من النساء، کہ عورتوں میں سے جس کو تم پسند کرو۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ لینے آئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام
اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور نکاح کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں ہاں کی ہے یا نہ کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ انشاءاللہ۔ تو صحابہ نے بھی بتایا کہ انبیاء کا جو انشاءاللہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاں کی ہی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن اب جو نقطے والی بات ہے نا، ما طاب لکم من النساء، اس سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اندر، حالانکہ جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں اور یہ پیغام لا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت فاطمہ کو کہتے کہ میں نے نکاح حضرت علی کے ساتھ تیرا طے کر دیا ہے، تو کیا حضرت فاطمہ انکار کر دیتی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ والد کون ہے؟ جس نے اس دنیا کو سنوارا ہے، اس دنیا کو راہ راست پر لایا ہے اور دو جہاں کا سردار ہے، اس وجہ سے تربیت ہی ایسی ہے اور والد بھی ایسا ہے، بیٹی بھی ایسی ہے۔ کیا بیٹی انکار کر دیتی کہ والد ابو جی میں نہیں کرتی ادھر؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب کے باوجود سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پیغام آ چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کہ میں کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرو گی، ان سے نکاح کرو گی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھا جا کے پھر آ کر جب ان کی رضامندی شامل ہوئی، پھر آ کر نکاح کی بات طے ہوئی۔ اور آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے منہ سے کسی کا نام لے دے کہ میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، تو اس کو کاٹنے اور قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ اور میں کہتا ہوں آج کے معاشرے کو جو آپ کمپائن کر رہے ہیں، یہ اس معاشرے کے ساتھ نہ کریں۔ آج کے معاشرے میں جس قدر زنا عام ہو چکا ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ اس کا نکاح اسی سے کروا دیں جس کو وہ پسند کرتی ہے، بجائے اس کے کہ کل کو وہ آپ کے گھر سے بھاگ بھی جائے یا زنا میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے، پھر آپ کی عزت کو چار چاند لگیں گے، پھر ٹھیک ہوگا؟ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور یہ اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں رغبت تھی، نہیں، بلکہ ایک امت کو بتانا تھا، ایک سبق دینا تھا، ہمیں سکھانا تھا کہ میری امت کے لیے کیا کیا راستے ہیں۔ اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی، حضر میں شادی کی، بیوہ سے شادی کی، طلاق یافتہ سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، ہر طرح کی جتنی قسم کی بھی شادیاں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ اور اب اگر کہتا ہے کوئی کہ میری برادری یہ ہے، فلاں کی برادری یہ ہے، میں وہاں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، میں اپنے بیٹے کا نکاح وہاں نہیں کروں گا، کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم فلاں برادری میں اگر رشتہ کرتے ہیں تو میری خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ تو آپ کے خاندان کی جہالت کی دلیل ہے کہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کیا دی ہیں، بلکہ یہ آپ کی ناک نہیں کٹ رہی، یہ میں اس خاندان کی جہالت پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خاندان کی جہالت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے اعراض کیا میری سنت سے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے راستے پر نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ اچھا، اس آیت میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 18 اور بعض نے 9 شادیوں کا اس سے ثبوت نکالا ہے، لیکن یہ غلط ہے،
کیونکہ اس پر احادیث دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو ان کی نکاح میں 10 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ 4 رکھ لو، باقی کو کیا دے دو، طلاق دے دو۔ اور ایک اور صحابی تھے جن کے نکاح میں 8 شادیاں تھیں، تو ان کو بھی فرمایا کہ 4 رکھ لو اور 4 کو کیا کر دو، طلاق دے دو۔ تو اس سے حدیث سے اس آیت کی وضاحت ملتی ہے کہ 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے۔ اچھا آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ۔ اچھا یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، وہ میں بیان کرتا چلوں کہ آج جو مغرب کی طرف سے ہماری عورتوں کو ایک آزادی کی بات دی جا رہی ہے کہ ہم عورتوں کو مردوں کے برابر کیا ہے حقوق دیا جائیں، کہ ہم ان کے برابر ہیں، ہر کام ہم کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو جب مرد کو 4 شادیوں کا حکم ہے تو ہم عورتوں کو 4 شادیوں کا حکم کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ مردوں کو 4 شادیوں کا حکم ہے لیکن عورتوں کو نہیں ہے، تو عورتیں کیا ہے اس پر یہ اعتراض کرتی ہیں کہ ہم 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس پر بہت سے نقصانات ہیں کہ اگر 4 شادیوں کی اگر عورتوں کو بھی اجازت دے دی جائے تو سب سے پہلے نسب کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اگر عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا اگر 4 خاوند ہیں تو سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ ہے، اس کو وہ وقت جو ہوتا ہے پیدائش کے بعد کا وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کو شفقت، رحمت، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر 4 خاوند ایک عورت کے ہوں گے تو پھر لڑائی کے درمیان اس کو نہ شفقت ملے گی نہ رحمت ملے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کے 3 یا 4 شوہر ہوں تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب وہ بیوی سے استفادہ حاصل کریں گے، اگر ایک استفادہ حاصل کر رہا ہے، کیا وہ یہ چاہے گا کہ یہ اب میرے پاس سے دوسرے کے پاس جائے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ یا پھر یوں ہوتا ہے کہ میں اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں اور دوسرا خاوند یہ سوچے گا کہ میں اس پر خرچہ کر رہا ہوں، تو اس معاملے کو لے کر ان کے درمیان فساد ہوگا، پھر لڑائی ہوگی، اور پھر ان 4 جو 3 یا 2 جتنے بھی خاوند ہوں گے آپس میں قتل و غارت کا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا، جو کہ ایک فساد کی صورت بن سکتا ہے۔ راستہ اس کا میں نے جواب دیا۔ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم 4 بیویوں پر بھی انصاف قائم نہیں کر سکتے، کہ تمہیں ڈر ہے کہ میں 4 کر لوں گا لیکن انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر آپ صرف ایک سے ہی شادی کریں اور اس کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ رہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ مطلب یہ کہ آپ شادیاں کر لو، بعد میں آپ پچھتاؤ، بجائے اس سے کہ آپ پہلے ہی ایک کر لو اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور انصاف کے ساتھ اس کے حقوق کو پورا کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔